مجھ سے بیشتر آپ نے کئی تقریریں سماعت کی، نعت و منقبت کا دور بھی چلا اور آپ محسوس ہوئی، لیکن لگتا ہے کہ ایک سنتے سنتے آپ کی قوت سماعت پوری بنا چاہیے کافی متاثر ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک تو سنتے سنتے کافی عرصہ ہوا اور دوسرے موسم بھی آپ کی بات کو بالکل سب بنائے ہوئے، اس لیے میں نے سلام کیا۔ کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے احباب میں حضرات ہیں، کچھ نے تو سلام کا جواب دیا اور اکثر کی طرف سے سلام کا جواب نہیں۔ جبکہ سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اللہ کا فضل ہے جشن امام احمد رضا میں جتنا بھی یہاں اسٹاف ہے، اساتذہ ہیں، قربا ہیں، اطلاع ہیں، علماء ہیں، طلبا ہیں، عوام ہیں، خواص ہیں، سب الحمدللہ سب حی ہیں، ذی روح ہیں، جو حیات ہیں، سب زندہ ہیں۔ جبکہ سلام کا جواب اتنا اہم ہے کہ اگر مسلمانوں کے قبرستان سے انسان گزرتا ہے، مسلمان اور اہل قبرستان کو سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب مسلمانوں کے قبرستان کے گردے بھی دیتے ہیں۔ اس میں طلبا اور علماء زیادہ ہے، اس لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ حضرات کا جواب دیں۔ سلام کا جواب واجب ہے، اور ایسا واجب کہ زندے تو زندے رہے، مردے بھی قبرستان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے جانساروں کو، اپنے ہم جیسے غلاموں کو حکم دیا کہ جب ہمارا گزر ایمان والوں کے پاس سے ہو، زندوں کے پاس سے ہو، تب بھی سلام کرتے گزرے، اور ہمارا گزر اگر مسلمانوں کے قبرستان سے ہو تب بھی ہم سلام کرتے گزرے۔ یہ بات الگ ہے کہ زندوں کو سلام کے لیے جملہ الفاظ اور کلمات الگ ہے، اور اہل قبرستان کے لیے جو سلام کیا جائے اس کے الفاظ، اس کے کلمات اور وہ جملے الگ ہے۔ میں سبھی الحمدللہ زندہ ہے، اس لیے زندوں والا سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ زندوں والا ہے۔ اور اگر آپ زندے نہ ہوتے اور اگر میں قبرستان سے گزرتا اور سلام کرتا تو میرا یہ سلام نہیں ہوتا، بلکہ سلام یہ ہوتا، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا صلوا ونحن لکم صالحون، اے قبر والو تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے یہاں آ گئے، قبرستان میں ہم سے پہلے پہنچ گئے اور ہم بھی بہت جلد یہیں پہنچنے والے۔ ہمارے نبی نے مردوں کو بھی سلام کرنے کا حکم دیا کہ بولو دیا اس لیے اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ماننے والا پہلے مسلمان قبرستان سے گزرتا ہے تو سلام کر کے گزرتا ہے دوستوں کو، اور جو اعلیٰ حضرت سے ماننے والوں کو تلقی کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور ان کا ہی گزر ہوتا ہے قبرستان سے وہ بھی سلام کر کے گزرتے ہیں، وہ
یہ قبرستان کے لوگوں تمہارا سلام سنتے بھی ہیں اور تمہارا سلام سن کر سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. سلام کا کون؟ مردے. اور آگے ارشاد فرمایا اتنا ہی نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ قبرستان کے مردے سلام کرنے والوں کو جانتے اور پہچانتے ہوئے جانتے جاؤ پہچانتے ہوئے کون چنتا ہوگا. توجہ فرمائیں، ایک مسلمان مومنین کے قبرستان کو ٹکرا سلام کر کے قبرستان کے لوگوں کو سلام سن لیا، سلام سن کر سلام کا جواب بھی دیا، سلام کرنے والے کو پہچان لیا. تو جب لوگوں کی سماعت کا یہ عالم ہے تو ہمارے سرکار کی سماعت کا عالم ہوگا. جب لوگوں کی سماعت کا یہ عالم ہے، سلام کرنے والا سلام کر کے دوسرا لوگوں نے پہچان لیا، جان لیا کہ جب لوگوں کے سامنے کرنے کے ان کے علم اور معرفت کا یہ عالم ہے تو ہمارے سرکار کے علم اور معرفت کا عالم کیا ہوگا. تو اس بات کا یہ عالم ہے، اس بات کا عالم کیا ہوگا. نبی کی سماعت کا عالم تو یہ ہے جس ایمان کا آپ کس کو بنا رہے ہو وہ نبی کی سماعت کو بیان فرماتے ہیں. سرکار کی سماعت کا عالم تو یہ ہے، ہماری سماعت کا عالم یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی نیند آ جائے، ہم قریب ہو یا دور ہو تو آواز نہ سن پائیں، دور چلے جائیں تو ہم سماعت نہ کر پائیں. یہ ہماری سماعت کا عالم ہے، یہ ہماری قوت سماعت ہے، یہ ہمارے کام کا عالم ہے. مصطفیٰ کی سماعت کا عالم یہ ہے امتی قریب سے پکارے نبی سنتے ہیں، دور سے پکارے نبی سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت حضور کو ارشاد فرماتے ہیں پورے مسجد کے سننے والے نے کہا، پورے مسجد کے سننے والے نے کہا کعبے مالک کا یہ ہو ہی نہیں سکتا. سرکار کا کوئی امتی فریاد کرے نبی نہ سنے، یہ نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت حضور برکت ارشاد فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حالدار میں، فریاد امتی جو کرے حالدار میں میری ذکر سے خیر و بشر ہو. امام اہل سنت سے جشن حاضر ہو، امام اہل سنت نے جو اللہ جو صحیح مسلک ہم کو دیا ہے اسی پر داخل ہو، اسی پر چلے ہو. اسی نے دنیا کی بھلائی ہے، اسی نے بہت کی بھلائی ہے. اب یہ کہا کہ جب لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے لوگ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں. الحمدللہ یہاں چشمے امام احمد روزانے جتنے بھی حاضر ہیں سب ارے صاحب ان کے سلام کا جواب ہے. اور جن کو سلام کیا جائے جواب نہ آئے لگتا ہے یہ دوبارہ کرنا پڑے گا. آپ کے یہاں مہمان کی حوصلہ افزائی کا یہی طریقہ ہے کہ کئی بار سلام کیا جائے تب جواب دیتے ہیں تو مجبوراً اس کو پھر دوبارہ سلام کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جانے دو، زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں، آپ بتائیں. میں ایک تعلق کے موقع اساتذہ چاہے ان کا تعلق ہو گئے ہندو سے ہو گئے غرب سے ہو، درس نظامی سے ہو، سارے کے اسما سے اپنا اقراری میں واقف نہیں. ایک تو نام میرے ذہن میں میں آپ کے بیان میں پہلی بار حضرت علامہ مولانا یوسف صاحب کی دعوت پر حاضر آیا اور یہاں آنے کے بعد اور بھی بہت سارے اساتذہ سے ملاقات ہوئی، علم و شفافات ہوئی. ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا شاہد اختر صاحب سے بھی کافی گفتگو کا سلسلہ رہا اور الحمدللہ اس وقت بھی گفتگو کا سلسلہ ہے. اس وقت ہم اپنے محسن کے حالات کو سننے کے لیے حاضر ہیں. کس کے؟ اپنے عظیم محسن کے حالات سننے کے لیے حاضر ہیں. آج
سینوں میں آگ لگ جاتی ہے جب امام اہل سنت کا نام لیا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ کوئی بھی نام دیکھیے، کسی کی بھی تاریخ کو تحقیق کیجیے، کوئی بھی نعرہ لگائیے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر تکلیف ہوتی ہے اریان کو، اگر تکلیف ہوتی ہے مذہبوں کو، اگر تکلیف ہوتی ہے کسی گمراہوں کو، تو صرف ایک نعرہ ہے، صرف مسلک اعلیٰ۔ آخر اس سے ان کو کیا چاہیے؟ یہ بھی ایک نعرہ تھا۔ وجہ یہ ہے وہ جانتے ہیں، ان کی نسلیں جانتی ہیں، ان کی قومیں جانتی ہیں، ان کے اکابرین جانتے ہیں